السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، آپ میں سے جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ ہر اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ اب آپ کو جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاذ حضرت مفتی محمد قمر صاحب آپ حضرات کے روبرو ہوں گے۔ وہ آپ کو تلخیص المفتاح جو بلاغت کی ایک مشہور ترین کتاب ہے وہ پڑھائیں گے۔ آپ حضرات ان سے غور سے سنیں اور اپنی کتاب کو یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقولنا بتأول يخرج ما مر من قول الجاهل ولهذا لم يحمل نحو قوله أشاب الصغير وفنى الكبير كر الغداة ومر العشي على المجاز ما لم يعلم أو يظن بأن قائله لم يرد ظاهره۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ مجاز عقلی کی تعریف میں جو تأول کی قید ذکر کی گئی ہے اس قید کا فائدہ ذکر فرماتے ہیں کہ اسناد مجازی میں ضروری یہ تھا کہ قرینہ ہونا چاہیے، جو قرینہ اس بات پر دلالت کرے کہ یہاں پر فعل یا معنی فعل کی اسناد ایسے ملابس و متعلق کی جانب کی گئی ہے جو ملابس و متعلق ما ہوا لہو کا غیر ہے۔ اگر قرینہ نہیں ہوگا تو اسناد مجازی کا تحقق نہیں ہوگا، اور جب قرینہ ہوگا تو مجاز عقلی کا تحقق ہو جائے گا۔ لہذا اسی قید کا فائدہ مصنف علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں کہ تأول کی قید کے ذریعے سے، یعنی کہ قرینے کی قید کے ذریعے سے کافر کا قول مجاز عقلی ہونے سے خارج ہو گیا۔ کافر کا قول مجاز عقلی ہونے سے خارج ہو گیا، اس لیے کہ اب مجاز عقلی ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہاں پر قرینہ ہونا چاہیے، جو قرینہ اس بات پر دلالت کرے کہ یہاں پر جو فعل یا معنی فعل کی نسبت جس چیز کی جانب کی گئی ہے یہ ما ہوا لہو نہیں ہے بلکہ ما ہوا لہو کا غیر ہے۔ اگر قرینہ ہوگا اس بات پر کہ فعل یا معنی فعل کی اسناد جس چیز کی جانب کی گئی ہے یہ ما ہوا لہو نہیں ہے تب تو مجاز عقلی کا تحقق ہوگا، اور اگر قرینہ ہے اور اگر یہ بات جان لی جائے کہ فعل یا معنی فعل کی اسناد ما ہوا لہو کی جانب کی گئی ہے تب ایسی صورت مجاز عقلی کا تحقق نہیں ہوگا، کیونکہ مجاز عقلی میں فعل یا معنی فعل کی جو اسناد کی جاتی ہے وہ ایسے ملابس و متعلق کی جانب کی جاتی ہے جو ملابس و متعلق ما ہوا لہو کا غیر ہوتا ہے، تو اب اسی غیر ہونے پر قرینہ چاہیے۔ اب اگر قرینہ نہیں ہے غیر ما ہوا لہو ہونے پر تو ایسی صورت میں مجاز عقلی کا تحقق نہیں ہوگا۔ اسی قید کے پیش نظر فرمایا اشاب الصغیر وفن الکبیرہ کہ بچوں کو جوان کر دیا اور بوڑھوں کو فنا کر دیا، کس نے؟ کر الغداتی و مر العشی، صبح کے بار بار آنے نے اور شام کے بار بار گزر جانے نے۔ دیکھیے یہاں پر اشابہ فعل ہے، اس فعل کی اسناد کی گئی ہے کر الغداتی و مر العشی کی جانب کہ صبح کے بار بار آنے نے اور شام کے بار بار گزر جانے نے بچوں کو جوان کر دیا، بوڑھوں کو فنا کر دیا۔ تو یہاں جو فعل کی اسناد کر الغداتی و مر العشی کی جانب کی گئی ہے اس اسناد پر کوئی قرینہ یہ نہیں ہے کہ یہ جو اسناد کی گئی ہے یہ ما ہوا لہو کی جانب ہی کی گئی ہے یا ما ہوا لہو کے علاوہ کی جانب کی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں،
قرینہ ہے کہ ابھی تک ہمیں یہ معلوم ہی نہیں چلا ہے کہ اس شعر کا قائل کون ہے، آیا مومن ہے یا کافر ہے، مومن ہے یا کافر ہے۔ اگر کوئی مومن ہوتا ہے اس کا تو اس کا مومن ہونا اس بات پر قرینہ ہوتا کہ جوان اور فنا کرنے کی جو اسناد قدر الغداتی و مر العشی کی جانب کی گئی ہے، یہ اسناد غیر ما ہوا لہو کی جانب ہے۔ لیکن اگر اس کا قائل کافر ہوگا تو کافر ہونے کی صورت میں اس فعل اشابہ اور افنا کی جو اسناد قبل غداتی و مراشی کی جانب کی گئی ہے تو یہ کافر کے اعتبار سے ما ہوا لہو کی طرف اسناد ہوگی، اور فعل یمانے فعل کی اسناد ما ہوا لہو کی جانب ہونا یہ کیا کہلاتی ہے؟ یہ حقیقت عقلی کہلاتی ہے۔ لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اشابہ اور افنا اس کی اسناد جو قدر الغداتی و مر العشی کی جانب ہے اس کو ہم مجاز عقلی پر معمول کریں تو مجاز عقلی پر معمول کرنے کے لیے قرینہ ہونا چاہیے، اور یہاں پر قرینہ کوئی ہے نہیں، اس لیے کہ اس کا قائل کے تعلق سے ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا ہے کہ وہ ظاہر کا ارادہ رکھتا ہے یا نہیں۔ تو جب قرینہ نہیں ہے تو قرینہ تو مجاز عقلی کے لیے ضروری تھا، جب قرینہ ہی فوت ہو گیا تو اب اس شعر کے اندر اسناد مجاز عقلی بھی کیا ہو جائے گی؟ فوت ہو جائے گی۔ اس لیے مصنف الرحمٰن نے فرمایا کہ اشاب الصغیرہ وفن الکبیرہ کر الغداتی و مر العشی، اس مثال کو مجاز پر معمول نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ ما لم يعلم، جب تک کہ جان نہ لیا جائے، او یظن بان قائلہ لم یرد ظاہرہ، یا یہ گمان نہیں کر لیا جائے کہ اس شعر کا قائل ظاہر کا ارادہ نہیں رکھتا ہے۔ جب معلوم چل جائے گا کہ اس شعر کا قائل ظاہر کا ارادہ نہیں رکھتا ہے، پھر بھی اسناد قدر الغداتی و مر العشی کی جانب کر دی گئی ہے، تب یہ متحقق ہو پائے گا یہ اسناد اشابہ اور افنا کی قدر الغداتی و مر العشی کی جانب یہ مجاز عقلی کے قبیل سے ہے۔ لیکن جب تک جانا نہیں جائے گا یا اس بات کا گمان نہیں ہو جائے گا کہ اس شعر کا قائل ظاہر کا ارادہ نہیں رکھتا ہے، تب تک ہم اس شعر کو مجاز پر معمول نہیں کر سکتے۔ کما استدل علی ان اسناد میز، جس طریقے سے استدلال کیا گیا اس بات پر کہ ابو النجم کے اس شعر میں کہ کیا ہے؟ قرینہ ہے جو اس بات کو بتا رہا ہے کہ فعل میز کی اسناد جو جذب اللیالی کی جانب کی گئی ہے وہ اسناد کیا ہے؟ مجاز عقلی کے قبیل سے ہے۔ لیکن آنے والا جو شعر ہے میز عنہ قنزوان عن قنزع جذب اللیالی ابتی او اسرعی، اس سے جدا کر دیا بالوں کے گچھوں سے بالوں کے گچھوں کو، کس نے؟ جذب اللیالی، رات کے بار بار گزر جانے نے، ابتی او اسرعی، اب تو آہستہ سے گزر یا تیزی سے گزر۔ تو یہاں پر فعل میز کی اسناد کس کی جانب کی گئی؟ جذب اللیالی کی جانب کی گئی ہے کہ رات کے بار بار گزرنے نے اس سے اس کے بالوں کے گچھوں کو کیا کر دیا؟ جدا کر دیا۔ تو اب رات کے گزر جانے نے اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ یہ کسی سے کسی چیز کو کیا کر دے؟ جدا کر دے۔ لہذا میز کی اسناد جو جذب اللیالی کی جانب ہے یہ حقیقت عقلی تو ہو نہیں سکتی۔ تو اب یہ کیا ہوگی؟ مجاز عقلی آپ کہیں گے تو مجاز عقلی کے لیے ضروری ہے قرینے کا ہونا۔ یہ قرینہ کیا ہے یہاں پر جو اس بات پر دلالت کرے کہ فعل میز کی اسناد جو جذب اللیالی کی جانب کی گئی ہے یہ غیر ما ہوا لہو کی جانب ہے، تو فرماتے ہیں قرینہ ہے یہاں پر۔ وہ قرینہ کیا ہے؟ اس کے بعد میں ابو النجم میں ایک اور شعر کہا ہے، وہ کیا ہے؟ افناہ قیل اللہ للشمس وطلوعی، کہ اس کو جو فنا کیا ہے وہ اللہ رب العزت کے اس فرمان نے فنا کیا ہے کہ جو خدا نے فرمایا سورج سے تو طلوع ہو جا۔ تو اس آنے والے شعر سے بعد میں آنے والے شعر سے ہم کو پتہ چلا کہ میز عنہ قنزوان عن قنزع، اس کا قائل کون ہے؟ موحد ہے، مومن ہے، جو اس بات کا اعتقاد رکھتا ہے کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا، ہر چیز کو ختم کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔
لہٰذا جب آنے والا شعر اس بات پر قرینہ ہو گیا کہ پہلے والا شعر کا قائل اس قبیل سے ہے کہ وہ فعل کی اسناد جو کرتا ہے تو وہ مارنے یا جینے کے فعل کی اسناد حقیقت میں اللہ رب العزت کی جانب کرتا ہے، لیکن یہاں پر جو جذب العلی کی جانب کر دی ہے میزہ کی اسناد، تو یہ بطور مجاز کر دی ہے، یعنی کہ غیر ما ہوا لہو کی جانب کر دی ہے۔ تو حاصل کلام یہ نکلا کہ اشاب الصغیرہ وفن الکبیرہ قدر الغداۃ ومر العشی کو آپ مجاز پر معمول نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ یہاں اس لیے کہ یہاں پر کوئی قرینہ نہیں ہے جو اس بات کو بتائے کہ اس شعر کے قائل نے ظاہر کو مراد نہیں لیا ہے، برخلاف میزہ عنہ قنزوان عن قنزعین جذب اللیال ابتہی او اسرعی کے کہ یہاں پر قرینہ ہے۔ وہ قرینہ کیا ہے؟ افناہ قیل اللہ للشمس اطلعی، کہ اس شعر میں اس نے فنا ہونے کی اسناد اللہ رب العزت کی جانب کی ہے، جس سے پتہ چل گیا کہ میزہ عنہ قنزوان عن قنزعین اس شعر کا جو قائل ہے وہ فعل کی اسناد حقیقت میں اللہ رب العزت کی جانب کرتا ہے، لیکن یہاں پر جو میز کی اسناد جذب اللیالی کی جانب کر دی ہے یہ غیر ما ہوا لہو کی جانب کر دی ہے، اور غیر ما ہوا لہو کی جانب اسناد کرنا یہ مجاز عقلی کہلاتا ہے۔ لہذا میزہ عنہ قنزوان عن قنزعین کو مجاز پر معمول کیا جائے گا قرینہ پائے جانے کی وجہ سے، اور اشاب الصغیرہ وفن الکبیرہ والی مثال کو مجاز پر معمول نہیں کیا جائے گا قرینہ نہ پائے جانے کی وجہ سے۔ فرماتے ہیں وقولنا بتأول، ہمارا قول بتأول یخرج یہ نکال دیتا ہے مامر اس کو جو گزرا من القول جاہل کے قول سے، ولہذا لم یحمل اسی وجہ سے نہیں معمول کیا جائے گا آنے والا شعر کائے پر علی المجازی مجاز پر۔ وہ شعر کیا ہے؟ اشاب الصغیر وفن الکبیر کر الغداۃ ومر العشی، کہ بچوں کو جوان کر دیا بوڑھوں کو فنا کر دیا کس نے؟ صبح کے بار بار آنے نے اور رات کے بار بار گزر جانے نے۔ کیوں مجاز پر معمول نہیں کیا جائے گا؟ اس لیے کہ یہاں پر کوئی قرینہ نہیں ہے، ما لم یعلم جب تک کہ جان نہ لیا جائے، او یظن یا گمان نہیں کر لیا جائے، بأن اس بات کا کہ قائلہ کہ اس شعر کا قائل لم یرد ظاہرہ اس کے ظاہری معنی کو مراد نہیں لیتا ہے۔ کما استدل علی ان اسناد میزہ، جس طریقے سے استدلال کیا ہے آنے والے شعر میں اس بات پر کہ میز کی اسناد جو جذب اللیالی کی جانب کی گئی ہے یہ اسناد کیا مجاز عقلی ہے۔ دیکھیے ابو النجم کے قول میں میز عنہ قنزوان عن قنزعین، اس سے جدا کر دیا قنزوان بالوں کے گچھوں کو، عن قنزعین بالوں کے گچھوں سے، کس نے؟ جذب اللیالی رات کے بار بار گزرنے نے، ابتہی او اسرعی اب تو تیزی سے گزر جا یا آہستہ آہستہ گزر۔ اس کو مجاز پر معمول کیا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ بقولہ عقیبہ اس کے بعد میں آنے والا قول افناہ قیل اللہ للشمس اطلعی، یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم نے، جو حکم اللہ رب العزت نے سورج کو دیا، افناہ اس کو فنا کر دیا۔ کیا حکم دیا اللہ رب العزت نے سورج کو؟ اطلعی تو طلوع ہو جا۔ تو دیکھیں یہاں پر فنا کرنے کے اسناد ابو النجم نے کس کی جانب کی ہے؟ اللہ رب العزت کی جانب کی ہے، جس سے پتہ چل گیا کہ میز عنہ قنزوان اس شعر کا قائل کون ہے؟ مباحد ہے، اور مباحد اس بات کا اعتقاد رکھتا ہے کہ کسی کو ختم کرنے والی ذات یا کسی کو زندگی دینے والی ذات وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے، لیکن پھر بھی اس نے میز عنہ قنزوان میں انسان کے ختم کرنے کی اسناد جو کر دی جذب اللیالی کی جانب، تو یہ غیر ما ہوا لہو کی جانب اسناد ہے، یہ قرینہ ہو گیا اس بات پر۔ کون سا؟ بعد میں آنے والا شعر، پہلے والے شعر پر قرینہ ہو گیا کہ جب بعد والے شعر میں اس نے فعل کی اسناد اللہ کی جانب کی ہے تو اس میں جو جذب اللیالی کی جانب کر دی تو یہ غیر ما ہوا لہو کی جانب ہے، اور جب غیر ما ہوا لہو کی جانب اسناد پر قرینہ ہم کو مل گیا تو اب یہ میز کی اسناد جذب اللیالی کی جانب یہ کیا ہو گئی؟ یہ مجاز عقلی ہو گئی، برخلاف اشاب الصغیرہ و کبیرہ کے، وہاں پر ہمیں کوئی قرینہ نہیں ملا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔